بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور صحیح مسلم میں تو اتنے خطرناک الفاظ ہیں سیدنا علی کے، جنگ نہروان والے چیپٹر میں سیدنا علی کہتے ہیں کہ اگر مجھے آسمان سے زمین پر پھینک دیا جائے نا تو یہ تکلیف مجھے گوارا ہے، لیکن میں اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ میں رسول اللہ پہ کوئی جھوٹی حدیث بیان کروں۔ پھر انہوں نے حدیث بیان کی کہ جو خوارج کو قتل کریں گے وہ کتنے عظیم لوگ ہوں گے، یعنی وہ اپنی امت، اپنی قوم کا، اپنی فوج کا موٹیویشن لیول رائز کر رہے تھے کہ میں نے حضور سے خود سنا ہے کہ بہترین لوگ ہوں گے جو خوارج کو قتل کریں گے۔ اچھا اب سنیں ذرا بات کا، میں آپ بھائیوں کو توجہ دلاؤں۔ مرزا، آپ ایک امیجن کریں، ایک فریم ہے، اس میں مرزا جی بیٹھے ہیں، غور سے دیکھیں مرزا جی کو، فوکس کریں۔ سب سے پہلے تو اس نقطے پہ غور کریں، اور وہ صحیح مسلم میں تو اتنے خطرناک الفاظ ہیں، اس میں خطرناک الفاظ کیا تھے؟ اس میں خطرناک الفاظ کیا تھے؟ خطرناک کیا تھے؟ آپ سمجھے ذرا اس بات، عجیب جنگلی آدمی ہے، خطرناک الفاظ ہیں۔ یہ تو اتنی زبردست حدیث ہے، اس حدیث سے تو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمال فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوارج سے جنگ کرنے والے اس امت کے بہترین لوگ ہوں گے، اللہ کے پاس سے بڑا اجر پائیں گے۔ اور یعنی وہ پہلی شخصیت کے جنہوں نے خوارج کے خلاف جہاد کا علم سر بلند کیا وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں تو اتنی کمال فضیلت ہے سیدنا علی کی، تو اس میں خطرناک الفاظ کیا ہیں؟ میں آسمان سے گر پڑوں، یہ آپ کا کمال تقوی ہے، یہ آپ کے کمال تقوی کا بیان ہے جو سیدنا علی فرمائے۔ اس میں خطرناک الفاظ کیا ہیں؟ بس صرف وسوسہ دینا پبلک۔ سنیں ذرا بات، دو چیزوں کی طرف میں آپ کو اور توجہ دلاتا ہوں۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، اس کی یہ جلد نمبر 2 ہے، کتاب الزکوٰۃ ہے، صفحہ نمبر 994 کے اوپر وہ روایت ہے کہ جو مرزا جی نے توجہ دلائی۔ یا بھائی میری بات توجہ سنیں، اور صفحہ نمبر 995 تا 997 بڑی غور طلب حدیث ہے۔ میں نے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز کے اندر سیدنا علی و سیدنا معاویہ کے درمیان کے جو حالات تھے وہ بیان کرتے ہوئے بھی اس حدیث کا بیان کیا تھا اور اس نقطے کی طرف توجہ دلائی تھی۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم معاویہ اور اہل شام کی طرف جانے کی باتیں کرتے ہو اور انہیں چھوڑ کر جاتے ہو۔ سنو توجہ سے بات، آپ نے خوارج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے لوگوں سے کہا تم معاویہ اور اہل شام سے لڑنے کی باتیں کرتے ہو اور تم ان خوارج کو چھوڑنے کی بات کرتے ہو، یعنی ان کی طرف توجہ نہیں کرتے تاکہ یہ تمہارے پیچھے تمہاری اولاد اور تمہارے اموال، یعنی ان کو ایذا دیں، ان کو تکلیف دیں۔ اللہ کی قسم مجھے امید ہے کہ یہ وہی قوم ہے جس نے ناحق خون بہایا اور لوگوں کی چراگاہوں کو لوٹ لیا۔ بھائی میرے پیارے، وہ ہے نا صحیح مسلم میں الفاظ میں نے پچھلے دنوں توجہ دلائی تھی، یہ آپ کے چچا کے لڑکے معاویہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے مال ناحق کھا لیں، لوگوں کے مال ناجائز لوٹ لیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نہیں، یہ لوگوں کا ناحق قتل کرنے والے اور ناحق مال لوٹنے والے کون ہیں؟ خوارج ہیں، معاویہ اور اہل شام، معاویہ اور آپ کے ساتھی، یہ نہیں۔ سیدنا علی کی طرف سے اس کا جواب، ایک صفحے کا فرق ہے، ایک صفحے کا۔ مرزا جی نے جس جگہ اس حدیث کی طرف توجہ دلائی ہے اگلے ہی صفحے پر حدیث ہے کہ جہاں ایک ہی جملے نے 2 اعتراضات کے ایک ساتھ جوابات دے دیے ہیں، لیکن مسئلہ یہ مرزا جی اگر اس کو بیان کر دیں تو مرزا جی مکمل طور پر چوراہے پہ ان کا بھانڈا نہیں پھوٹ جائے۔ اور دوسرا نقطہ، باغی خوارج ہیں یا اہل شام؟ سیدنا علی نے کہا تم اہل شام کا ارادہ کرتے ہو، اور بھائی میرے سورہ حجرات کی آیت کیا توجہ دلائی مرزا جی نے، پچھلے سے پچھلی ریکارڈنگ میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جب تمہارے یعنی مومنین کی 2 جماعتیں آپس میں لڑ جائیں ان کے درمیان صلح کراؤ، اور پھر جو
حد سے بڑھنے کی کوشش کرے, ان سے لڑو. اس حتیٰ تبغی, وہ جنہوں نے بغاوت کی. تو اگر باغی, سنو, باغیوں سے لڑنے کا تو اللہ نے حکم دیا نا. اگر باغی معاویہ اور اہل شام ہوتے تو سیدنا علی ان کو چھوڑنے کی بات کر کے خارجیوں سے لڑنے کی بات کرتے. کہتے نہیں پہلے ان سے لڑو جو اللہ نے حکم دیا ہے, اور اس کے بعد خارجیوں سے لڑو. لیکن چونکہ معاویہ اور اہل شام باغی نہیں تھے, یہی وجہ ہے کہ سیدنا علی نے کہا انہیں چھوڑو, تم ان کی طرف بات کرتے ہو, ان سے لڑنے کی باتیں کرتے ہو, انہیں چھوڑو, ان کی طرف توجہ. ایک یہ حدیث, یعنی کہ ایک صفحہ 994 پر وہ روایت ہے جو مرزا جی نے توجہ دلائی, اور 996 کے اوپر یعنی کہ یہ حدیث وہ ہے جو مسئلے کو مکمل طور پر حل کر دیتی. اور اسی طرح ایک اور نقطہ سمجھیے گا مرزا جی کے ہی بیان کردہ الفاظ کے اندر, کہ جو مرزا جی نے کہا کہ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ بہترین لوگ ہوں گے جو خوارج کے خلاف لڑیں گے. یہ میرے ہاتھ میں تاریخ ابن کثیر ہے, البدایہ والنہایہ, اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 754 ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت تفویض ہو جانے کے بعد کے واقعات بیان کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کہ جب سیدنا معاویہ کوفہ آئے اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل خانہ حجاز جانے کے ارادے سے وہاں سے نکلے, تو خوارج کا ایک گروہ جو کہ تقریباً 500 کے قریب تھے, انہوں نے آپس میں کہا وہ آ گیا ہے جس میں کوئی شک نہیں, وہ آ گیا ہے جس میں کوئی شک نہیں. ایک طرف ٹارگٹ علی ہیں, ایک طرف خارجیوں کے ٹارگٹ پر علی ہیں, دوسری طرف خارجیوں کے ٹارگٹ پر معاویہ ہیں. بات میری سمجھو. خارجیوں نے کہا وہ آ گیا جس میں کوئی شک نہیں, پس سیدنا معاویہ کی طرف چلو اور ان سے جنگ کرو, اور ان سے جنگ کرو. پس وہ چل پڑے حتیٰ کہ کوفے کے قریب پہنچ گئے, اور فروا بن نوفل ان کا امیر تھا. سیدنا معاویہ نے ان کے مقابلے میں شامی سوار بھیجے تو انہوں نے شامیوں کو بھگا دیا, اور سیدنا معاویہ نے کہا جب تک تم اپنے مصائب کو نہ روکو میرے پاس تمہارے لیے کوئی امان نہیں ہے. پس وہ خوارج کی طرف گئے تو خوارج نے انہیں کہا تم ہلاک ہو جاؤ, تم کیا چاہتے ہو؟ کیا سیدنا معاویہ ہمارے اور تمہارے دشمن نہیں؟ ہمیں چھوڑ دو تاکہ ہم ان سے جنگ کریں, اور اگر ہم نے ان کی بیخ کنی کر دی تو ہم ان کے مقابلے میں تمہیں بے نیاز کر دیں گے, اور اگر ہماری بیخ کنی ہو گئی تو تم ہمیں کفایت کرو گے. انہوں نے کہا اللہ کی قسم جب تک ہم تم سے جنگ نہ کریں ایسا نہیں ہوگا. خوارج نے کہا اللہ ہمارے نہروانی بھائیوں پر رحم کرے, اے اہل کوفہ وہ تم سے بہتر جانتے تھے. پس انہوں نے باہم جنگ کی اور اہل کوفہ نے ان کو شکست دے کر مار بھگایا. بھائی جان بتانے کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس طرح خوارج سے جنگ کرنے کی فضیلت پہلے نمبر پر سیدنا علی کو حاصل ہوئی, اور اس امت کے بہترین اور عظیم لوگوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر فضائل کے ساتھ ساتھ اس فضیلت کے حامل ہو کر شامل ہوئے, اسی طریقے سے یہ فضیلت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حاصل ہوئی. آپ بھی خارجیوں سے نبرد آزما ہوئے.